ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ مجھے بزم فلاح دارین کے جو مسابقے ہوئے ہیں رات اذان کے، درجات حفظ کے اور درجات عالمیت کے، اور جس میں 250 کے قریب بچوں نے شرکت کی، اور اس وقت کا مسابقہ جو درجات حفظ کے بالکل ابتدائی طلباء کا تھا، جنہوں نے ایک آدھ پارہ ناظرہ کیا ہے یا وہ ناظرہ شروع کر رہے ہیں، اس میں بھی 125 کے قریب بچے تھے۔ یہ دونوں پروگرام سننے کا موقع ملا، بہت خوشی ہوئی۔ بچوں نے بھرپور تیاری کی، رات کے پروگرام میں بھی اور اب کے پروگرام میں بھی، اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی محنتوں کو اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں طلباء کے سامنے پیش کیا۔ میں اس پر آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، طلباء کو بھی، مساہمین کو بھی، ان اساتذہ کرام کو بھی کہ جنہوں نے محنت کی، اس کام کو کام سمجھا، اس میں ہاتھ بٹایا، اور بزم فلاح دارین کے ذمہ داران کو بھی، مولانا محمد واصف صاحب مظاہری اور ان کے رفقا کو بھی، اور اس وقت کے معتمد رئیس معہد حضرت مولانا محمد اسرار صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے بہت وقت فراہم کیا اور اپنی کشادہ قلبی کا مظاہرہ کیا، اور مغرب کے بعد سے رات 12 بجے تک اور اب صبح سے لے کر یہاں تک اس پروگرام میں بنفس نفیس تشریف فرما رہے اساتذہ کی اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے ہم بچوں کو اور اساتذہ کرام کو بہت طاقت اور قوت ملی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے، تو ہما کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری، نہیں مصلیت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی۔ تجھے بڑا شکار کرنا ہے، تجھے آسمانوں پر کمندیں ڈالنی ہے، اور تیری منزل ستاروں سے بہت آگے ہے، مگر اس کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، تب آدمی وہاں تک پہنچتا ہے۔ جو آدمی چھوٹی چھوٹی محنتوں کو نہ کرے، اس کو اپنا کام نہ سمجھے، اس میں دل و جان سے محنت نہ کرے، تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں، ہر ایک مقام سے آگے گزر گیا ہے مہ نو، ہر ایک مقام سے آگے گزر گیا ہے مہ نو، کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تب و دو۔ یہ بچے جنہوں نے مسابقے میں حصہ لیا، یہ سمجھو ہلال ہیں، یہ غرہ ہیں، اور یہ
پہلی رات کے چاند ہیں، ابھی انہوں نے افق کو اور یہاں کی چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، مگر اساتذہ کرام کی نگاہوں میں ان کا تابناک مستقبل ہے اور ان کی قداور شخصیات ہیں۔ وہ انہی جذبات کے پیش نظر ان کو تراشتے ہیں، ان پر محنتیں کرتے ہیں اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے وہ پہلی رات کا چاند 14 دن کے بعد بدر کامل بنتا ہے اور پوری دنیا کو روشنی عطا کرتا ہے، اس کی روشنی سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے بھی انشاءاللہ اگر محنت کرتے رہے تو اپنے وقت کے بدر کامل بنیں گے، دنیا کو انشاءاللہ فیضیاب کریں گے اور دنیا کو جہالتوں سے، تاریکیوں سے، گندگیوں سے، عقائد کے بگاڑ سے، رسوم و رواج سے ان کو نکالیں گے۔ جہاں ان بچوں کو اس وقت میں خوشی ہوگی اور ان کو یہ بات یاد آئے گی کہ ہم نے معاد میں رہ کر ہمارے اساتذہ کرام نے تیاری کرائی تھی، ہمیں بھی خوشی ہوگی، ہمارا دل بھی بڑا ہوگا کہ الحمدللہ بچے وہ ہیں کہ جنہوں نے معاد کے بزم فلاح دارین کے تحت رہ کر کوششیں کی تھی اور آج ان بچوں کا نام روشن ہوا ہے، ان سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو آگے بڑھائیں گے۔ آگے وہی بڑھتا ہے جیسے مولانا نے فرمایا کہ جو محنت کرتا ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی محنت کرتا ہے وہ اپنے لیے محنت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ ہے جو محنت کرتا ہے اور اس محنت کو دیکھے گا، اس کی محنت اور آئے گا نہیں جائے گی، اس کے سامنے آئے گی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتے ایک جگہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کو اس کی محنت آگے نہیں، جس آدمی کا نسب آدمی کی محنت اس کو آگے بڑھاتی ہے، نسب اس کو آگے، من ابتہ بھی عملہ لم یسری بھی نسبہ، جس آدمی کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک جگہ کہا تو اگر نہیں تھا شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا، تو اگر نہیں تھا شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریق نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ، ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاد ان کے، گرا بھور کی کھولے تو کیوں کر بھور ہے تقدیر کا بہانہ۔ اس لیے میں آپ کو بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اسی طرح محنت کرتے رہے، ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا تھمے انجمن میں، آج یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اب یہ معاد کا مسابقہ جو آپ نے کیا ہے، جب آپ بڑے مسابقوں میں جائیں گے جہاں دعاؤں کے مسابقے ہیں، اذان کے مسابقے ہیں، تلاوت کے مسابقے ہیں، تو بڑے بڑے تیار کردہ بچے آتے ہیں، تو وہاں پر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں جتنی محنت کرنی چاہیے تھی ہم وہ محنت نہیں کر سکے۔ ابھی آپ لوگوں کو بہت محنت کی ضرورت ہے، یا آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے، تھوڑی آپ کی رہنمائی کی ہے، آپ کو بڑی شاہراہ کے لیے ایک چھوٹی سی راستے پر آپ کو ڈالا ہے۔ آپ محنت کریں گے، برابر جہد مسلسل ہوگی، عزم محکم ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے زمانے کا بڑا آدمی بنائیں گے اور اللہ آپ سے کام لیں گے۔ رات میں مسابقہ ہوا، ابھی یہ مسابقہ دعاؤں کا ہوا۔ دعا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی لے کر نہ آتے، صرف آپ کی دعائیں امت کے لیے ہوتی تو وہ دعائیں امت کے لیے بہت کافی تھی، اور وہ دعائیں آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا بہت بڑا اعجاز تھا۔ دعا کیا چیز ہے؟ دعا پیش کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور قرآن پاک میں بھی دعائیں آئی ہیں، بہت سی دعائیں قرآن پاک میں ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا
ربنا هب لنا من ازواجنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان۔ قرآن پاک دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار دعائیں امت کے لیے پیش کی ہیں۔ دعا کیا ہے؟ انسان کی جو طبیعت ہے اور جو انسان کا مزاج ہے اور جو انسان کی طبیعت اللہ نے بنائی ہے، جس موقع پر اس کی طبیعت جو چاہتی ہے وہ دعا بن کر آئی ہے۔ مثلا ایک آدمی بیت الخلاء جانا چاہتا ہے، اب بیت الخلاء میں آپ نے پڑھا ہے شیاطین رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں، آدمی کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہاں نقصان ہو جائے، تو پیغمبر نے انسانی طبیعت کے مطابق دعا ارشاد فرمائی کہ جب آپ جب یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہاں کی جو گندگی چیزیں ہیں، جو یہاں کی جنات اور شیاطین ہیں، میں ان سے پناہ چاہتا ہوں۔ اب انسان کی طبیعت میں بہت تقاضا تھا، پیٹ میں پریشانی تھی، بیت الخلاء گیا اور اس کو آرام مل گیا، استنجا ہو گیا، آدمی اللہ تیرا شکر ہے، کیا بات ہے۔ آدمی کے دل میں چیز پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بہت بڑی پریشانی سے راحت ملی۔ پیغمبر نے دعا ارشاد فرمائی الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تکلیف سے مجھ کو نجات دی اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت بخشی۔ میں ایک مرتبہ سفر پر گیا، بہت پہلے کی بات ہے، گجرات۔ مولانا عباس صاحب میرے ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ تھا، تو ہمارا کوئی ٹکٹ نہیں ہوا، ہمیں جانا تھا صبح ایک پروگرام میں۔ تو جیسے میں ہم چلے یہاں سے، ایک سپر فاسٹ ایک ٹرین، اس سے ہم پہنچے دلی، اور ایک ٹرین ملنی تھی ہمیں نظام الدین سے، ہمارے کو ریزرویشن نہیں تھا اور صبح تک پہنچنا بھی تھا، بہت بڑا پروگرام تھا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودری بڑے عالم ہیں، گجرات کے لوگ ان کو علیمیہ ثانی کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور واقعی ان میں خوبیاں تھیں، وہ بڑے مربی آدمی تھے۔ انہوں نے بخاری شریف جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کا ایک بڑا پروگرام کر رکھا تھا، 33 اس میں وہ شیخ الحدیث تھے اور دوسرے علماء تھے۔ اس میں یہی بات تھی جس پر ابھی محنت ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کی نظامت میرے ذمہ انہوں نے کی تھی۔ اب میں سوچا اللہ کیسے جاؤں، کیا کروں، ہوائی جہاز کا ٹکٹ کرا نہیں سکتا ہوں، گنجائش میرے پاس نہیں۔ تو آپ یقین جانے مولانا عباس صاحب نے کہا مولانا آپ یہ دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ دعا ہے، آپ اس کو پڑھو۔ ہم نے پڑھنی شروع کی، دعا ہے، اور ہم نظام الدین اسٹیشن پر پہنچے، ٹرین آنے میں بھی 15-20 منٹ تھے، وہ بہت فاسٹ ٹرین، اس میں ٹکٹ ملتا التا بھی نہیں۔ ہم کھڑے ہوئے جا کر یا اللہ کیا کریں، تو دعا کی برکت دیکھیں آپ۔ دیکھ صاحب ہمارے پاس آئے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہمیں جانا ہے گجرات، ہم نے بتایا ہانسوڑ، اور وہ جگہ بتائی کلیشور ہمیں جانا ہے۔ تو کہنے لگے آپ کے پاس ٹکٹ ہے؟ میں کہا ہمارے پاس ٹکٹ نہیں۔ انہوں نے کہا میں بھروچ کا آپ کا ٹکٹ کرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا ارے کیسے ہو جائے گا بھائی، چارج نکل چکا ہے، کہ آپ کو اس سے کیا لینا، آپ پیسے دیجئے مجھے۔ تو جو ٹکٹ کے پیسے تو ان سے کچھ زائد پیسے ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہم سے مانگے۔ ہمیں پھر بھی تردد ہوا، کہا ٹکٹ لا کر دوں تمہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ ٹکٹ لا کر دوں۔ تو ٹکٹ ہمارے لایا اور کہا کہ دیکھو، اور کہا ٹرین آ گئی، ٹکٹ ہم نے دکھایا کہ بیٹھیے، ہم نے اس کو پیسے دیے، اور جو پیسے تھے کہ تھوڑے سے زائد پیسے ہم نے اس کو دیے۔ ہمیں انتہائی خوشی ہوئی، مجھے 100% یقین پہلے بھی تھا، اس میں اضافہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت جو آپ نے بھی یاد کی بسم اللہ۔ اور میں بتاؤں بات آپ کو دعا یاد ہو گئی ہے، آپ کو دعا یاد ہو گئی، آپ نے یاد کر لی۔ ہم نے تو دعائیں بہت بعد میں یاد کی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ دعا پڑھی اور اس کی برکتیں ہم نے پورے سفر میں دیکھی۔ اس لیے دعا جو ہے، ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے، ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ہے، کار کھڑی ہوئی ہے، ویزا لگا ہوا ہے، اس کو ہوائی جہاز میں جا کر بیٹھنا، بیگ تیار ہے، پیسے بھی جیب میں ہیں، ATM کارڈ بھی ہے، ساری چیزیں، بچے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آدمی کیا کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ ٹکٹ پر نہیں، میرا بھروسہ کار پر نہیں، میرا بھروسہ ہوائی جہاز پر نہیں،
میرا بھروسہ میرے بدن پر نہیں، میرا بھروسہ میری آنکھ پر نہیں، میرے اللہ پر بھروسہ ہے۔ جب آدمی اس کے ساتھ سفر کرتا ہے تو پوری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابھی مولانا واسطے صاحب نے بتایا ایک دعا ہے، آپ اسے یاد کیجیے۔ اگر آدمی کسی بیمار کو دیکھے تو بیمار کو دیکھ کر ہی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ایک دعا حدیث شریف میں آئی کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، چپ چاپ اس دعا کو پڑھے، بیمار کے سامنے نہ سنائے۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جس اللہ نے اس بیماری سے، شوگر سے، کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے مجھے نجات دی ہے، تم کو اس میں مبتلا کیا ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ دعا ہے۔ لکھا کہ ایک لڑکی تھی، اس کو اس کی شادی ہونی تھی، تو بتایا اس کو ڈاکٹروں نے کہ اس کو کینسر ہو رہا ہے، اور 13 ڈاکٹروں کی رپورٹ آئی کہ کینسر ہو چکا ہے۔ اب وہ لوگ لڑکی کو دعا بتاتے نہیں کہ تمہیں کینسر ہو گیا، گھر کے لوگ کبھی دلی کبھی پھولا جگہ۔ وہ لڑکی کہتی کیا بات، مجھے بتاؤ تو صحیح، کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، بتائی نہیں یہ بات اس کو۔ بمبئی لیتے گئے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس، اس لڑکی نے پوچھا رات میں کہ مجھے بتا تو دو تم مجھے یہاں کیوں لائے۔ اس کے والد صاحب تھے، والدہ تھی، گھر کے لوگ تھے، سسرالی لوگ تھے کچھ، تو انہوں نے کہا کہ یار آخری وقت اپنی بیٹی کو بتا دیں۔ تو کہا بیٹی تمہیں کینسر ہو چکا ہے، اور ڈاکٹروں نے اس طرح کہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کان کھول کر سن لو، مجھے کینسر نہیں ہو سکتا ہے، کان کھول کر سن لو، مجھے کینسر نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ کیا بات کہہ رہی ہو؟ کہ میں قسم کھاتی ہوں مجھے کینسر نہیں ہوگا، اور بیماری ہو سکتی ہے، مجھے شوگر ہو سکتا ہے، اٹیک ہو سکتا ہے، مجھے فالج ہو سکتا ہے، مگر مجھے کینسر نہیں ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے بڑی بیٹا 13 ہاسپٹلوں کی رپورٹ ہے کہ 50 کی ہو جائے۔ خیر ایک بڑا ڈاکٹر تھا، اس کے پاس جانا تھا، وہاں پر گئے، ڈاکٹر نے دیکھا جائزہ لیا پورا اس کا، بتایا کہ یہ رپورٹیں ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا میں کل بتاؤں گا، اور کل منتظر تھے لوگ باقی کیا رپورٹ آئے گی۔ تو ڈاکٹر نے کہا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ بھائی تمہاری بچی کو کینسر نہیں ہے، تمہاری بچی کو کینسر نہیں ہے، تمہاری بچی کو کینسر نہیں ہے، ٹی بی کے اثرات تمہاری بچی کو ہیں۔ کچھ نہیں بات ہوگی، اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹا تم نے بات کیسے کہی کہ تمہیں کینسر نہیں ہے؟ 13 ڈاکٹروں کی رپورٹ تھی، بڑے بڑوں کی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا یقین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی مریض کو دیکھو کسی پریشانی میں مبتلا، پریشانی ہو، بیماری ہو، مبتلا دیکھو اس میں، آپ اس کی صحت کی دعا کرو، اور یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا جو آدمی اس دعا کو کسی مرض کو، اس مریض کو دیکھ کر پڑھے گا، اس کو کبھی وہ تکلیف نہیں ہونی تھی۔ جس مرض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا اس آدمی کو تکلیف نہیں ہوگی کبھی بھی۔ الحمدللہ میں نے جب بھی کینسر کا کوئی مریض دیکھا، بڑا چھوٹا، دور میں قریب میں، جب بھی کوئی مریض دیکھا میں نے اس کے لیے دعا کی اور میں نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو مجھے پورا یقین تھا ڈاکٹروں کی باتیں جھوٹی، بڑے بڑے سائنسدانوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، مگر میرے پیغمبر نے جو کہا بات 100%، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میرے آقا کی بات صحیح ہے، اس لیے مجھے پورا یقین تھا۔ تو دعا جو آپ کے لیے ہے وہ دعا پانی سے زیادہ، ہوا سے زیادہ، کھانے سے زیادہ، کمرے سے زیادہ، پنکھوں سے زیادہ، پیسے سے زیادہ دعا آپ کے لیے قیمتی۔ اس لیے مدرسے نے آپ کو اس دعاؤں پر ڈالا ہے، آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، آپ ان دعاؤں کو پڑھیں جیسے بتایا ابھی، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں لیں۔ کتاب ہمارے شیخ کی ہے، حضرت مولانا شیخ محمد عاقل صاحب کی، بیان الدعا، بہت اہم کتاب ہے۔ بڑے بچے، چھوٹے بچے اس کتاب کو لائیں، اس میں دعا پڑھے، فجر کے نماز کے بعد کی دعا، صبح کی دعا، شام کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، اور غروب ہونے کی دعا، طلوع ہونے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، بیماری کی دعا، ولادت کی دعا، ساری دعائیں۔ پیغمبر نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو آپ کو نہ بتا دو۔ پریشانی ہماری ہے اور ہماری مجبوریاں ہم ان کو دیکھتے نہیں، یاد نہیں کرتے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، لوگوں دعا عبادت کا مغز ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں اے اللہ میرے گھر میں ایسا کیجئے، میرے بچوں کو دین دیجئے گا، ایمان دیجئے گا، بیماروں کو صحت دیجئے گا، ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ کیوں بھائی ہم مانگتے رہے، اپنی عبادت کیسے ہوگی؟ دعا مانگنا، جو آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ عبادت ہے۔
جیسے نماز پڑھنا عبادت، حج کرنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، ایسے دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ یہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اس لیے اللہ سے لو لگا رکھی ہے۔ اس لیے بھائیوں، ان دعاؤں کو جو آپ کو دی گئی ہیں، آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے، آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو دعاؤں کے ایک جو بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا گلشن ہے، بہت بڑا چمنستان ہے، بہت بڑا مرکز ہے، وہاں پر آپ کو ڈالا گیا۔ آپ آہستہ آہستہ اس پر محنت کریں، ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کو پڑھیں، اور آپ ان دعاؤں میں بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ نے کوشش کی، محنت کرتے رہے، جب آپ میری عمر پر آئیں گے تو ساری دعائیں آپ کو یاد ہوں گی۔ آپ اپنے بچوں کو، شاگردوں کو، اپنے ماتحتوں کو دعا بتائیں گے اور ان کی نافعت آپ بتائیں گے۔ اس لیے میں آپ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں چیز کے اوپر کہ آپ نے دعائیں کی، اور جو میں نے بتایا ابھی بہت محنت کی، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ زمانہ بہت آگے جا چکا ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ بہت محنت کریں، بہت دلچسپی کا مظاہرہ کریں، یاد کریں، اپنے ساتھی کرام سے آپ رہنمائی لیں آگے۔ اور بھئی رات ہوا تھا مقابلہ اذان کا، ایک آدھ بات اس کے بارے میں کہ اگر بات پوری کرتا ہوں، اذان جو ہے یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے۔ حضرت عائشہ کی تفسیر اس آیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس سے مراد اذان ہے۔ جب آدمی کہتا اللہ اکبر، یہ دعوت ہے، یہ بہت بڑی دعوت ہے اور دعوت تامہ ہے۔ اور عمل صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس کے بعد 2 رکعت پڑھنی چاہیے، اگر وقت ہو پڑھ لے تو اچھا ہے۔ اذان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب کو یاد کرنی چاہیے۔ آج ارتداد کا ماحول، آپ بات سنو، آج ماحول ارتداد کی زد میں ہے۔ مولانا علی صاحب لکھتے ہیں ردۃ ولا ابا بکر لہا، ارتداد ہے مگر اس کو کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ اگر ہمارے بچے، ہمارا گھر کا ماحول اذانوں کو یاد کر لے، چھوٹے چھوٹے بچے اذان پڑھیں اور اسے یاد رکھیں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی کہ آپ کے گھر میں ارتداد نہیں آ سکتا۔ اذان امت کو ارتداد سے بچاتی ہے اور یہ اپنے اندر پورے دین کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ دین کی روح ہے، دین کے پورے بنیادی اصولوں کی یہ تعلیم اور دعوت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں بھائی، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں تو اذان ایسی مل گئی، اب یہاں اذان ہو رہی، یہاں ہو رہی۔ ان لوگوں کو دیکھو کہ جو اذان سننے کے لیے 200 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا اعلان ہوتا ہے؟ اور یہ اعلان فضا میں ہر وقت ہوتا ہے۔ آسمانوں میں، زمینوں میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اذان نہ دی جاتی ہو۔ اب اذان یہاں ہو رہی ہے، پھر دوسرے ملکوں میں ہو رہی ہے، پھر تیسرے میں ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹے دنیا میں اذان گونجتی ہے۔ تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم باتیں کرتے ہیں، ہم ان کو سنتے نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اذان کو صحیح طور پر سن لے اور سننے کے بعد اس کا جواب دے دے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اسے پڑھ لے، حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ غور کرو، آپ اذان سنی، اذان کے کلمات کے جواب دیے تو فرمایا آقا نے اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور جس نے پوری اذان سنی، اللہ اکبر کے جواب میں کہا اللہ اکبر، اشہد اللہ کے جواب میں اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں یہی کہا، حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، الصلاۃ خیر من النوم کے مقابلے میں صدقتہ و بررتہ، اور پھر لا الہ الا اللہ جس نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو۔ اب غور کرو، جس آدمی نے یہ کیا تو آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اللہ اکبر اللہ کی بڑائی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر جو اس وقت کا عقیدہ ہے، بگاڑ کا ماحول، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں پوری دنیا جہاں جہاں اذان پڑھی جاتی ہے، پتھر درخت اس کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور قیامت میں وہ گواہی دیں گے کہ ہاں اس بندے نے اذان پڑھی تھی۔ تو جس نے اذان سنی، اس کے کلمات کا جواب دیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کا وعدہ،
اور جنت کا وعدہ، اور جس نے اذان کے بعد اذان کے درمیان یہ دعا بھی پڑھ لی، رضیت باللہ ربا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھ لیا، حدیث شریف میں آتا ہے غفر لہ ذنبا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہ معاف کر دیتے۔ اذان ایک بہت بڑا شاعر، اسلامی شاعر میں سے ایک بہت اہم شعار ہے۔ آپ نے اذان یاد کی ہے، آپ اس کو اور محنت کریں، آپ اس پر توجہ دیں، آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اذان دے کر ہم پر بڑا احسان کیا۔ ایک وقت تھا جب مجاہد اذان پڑھتا ہے میدان کاردار میں، اللہ اکبر کہتا ہے، پورے لوگ سمٹے چلے آتے ہیں۔ ہمیں اذان کے معنی کا نہیں پتہ، اذان کے پیغام کا نہیں پتہ، ہم سوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت تو نہیں، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا ہو، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں ہو۔ آج ضرورت ہے آپ اپنے اندر وہ اذان کی کیفیتیں پیدا کریں کہ آپ کی اذان سے مردہ دلوں کو زندگی ملے، جو غافل لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غفلتوں کو دور کریں، جو بے ایمان ہیں وہ ایمان کی طرف آئیں۔ آپ نے اذان کے مسابقے میں حصہ لیا اور بہت بچوں نے کوشش کی، اس پر بھی بہت بہت مبارکباد ہے، مگر بہت ابھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ محنت کرتے رہے، بزم کے پروگراموں میں حصہ لیتے رہے، آپ اس کو اپنا کام سمجھتے رہے تو آپ آگے بڑھیں گے، دنیا آپ سے فائدہ اٹھائے گی۔ اور اگر بھائی محنت نہیں کی، نظر انداز کرتے رہے تو سن لو بات بھائی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی معہد کا، کسی فلاح دارین کا، کسی مدرسے کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ بڑی بڑی قوموں سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئیں گے۔ اس لیے قدر، عظمت، محبت کے ساتھ آپ ان پروگراموں کو سمجھیں، ان میں آپ حصہ لیں، یہ آپ کا تابناک مستقبل ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے بہت قیمتی شعبے ہیں۔ اور اساتذہ کرام، معہد کا ماحول آپ کے لیے شکریہ کا مستحق ہے، ورنہ کوئی بیٹھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی اصلاح کرنے والا نہیں۔ آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور شکر ادا کریں اساتذہ کرام کا، اور دو رکعت شکرانے کی پڑھیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے اساتذہ کرام کی موجودگی میں ہم نے اذانیں پڑھی، دعائیں سنائی، ہمارے استادوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ شکر ادا کرو، شکر زبان سے بھی، شکر دل سے بھی، شکر ادا سے بھی، آپ کا پورا بدن شکر میں ڈوبا ہوا ہو۔ شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے، نعمتوں میں اضافہ کریں گے، نعمتوں کو باقی رکھیں گے۔ نہ شکری کرو گے، بھاگ گئے، چلے گئے، یہ تو ایسے بیٹھے لوگ، انہیں کچھ پتہ نہیں، مولانا اسرار کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے، مولانا واصف کے پاس تو کوئی وہی نہیں ہے۔ اگر یہ سوچو گے تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے، چیزوں کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ چیز کو چھین لیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے۔ بہت بہت مبارکبادی ہے، اور بہت بہت آپ لوگ بھی شکریہ کے اور جزاک اللہ کے مستحق ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بڑے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ تیار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔